اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ میتہ کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، لیکن اگر میتہ کے ساتھ مزکہ کو بھی شامل کر لیا جائے، یعنی ایک گوشت ہمارے پاس میتہ کا ہے اور دوسرا گوشت ہمارے پاس مزکہ ہے، تو میتہ کو مزکہ کے ساتھ مل کر بیچیں تو آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو کہتے ہیں اگر تشخیص ممکن ہے، دونوں معلوم ہے کون سا میتہ ہے کون سا مزکہ ہے، تو اس صورت میں بیچ سکتے ہیں۔ جو مزکہ ہے اس کے بدلے جو پیسے آئیں گے وہ صحیح ہو جائیں گے، اور میتہ کے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، میتہ کی خرید و فروخت صحیح نہیں، یعنی در حقیقت یہ فقط مزکہ کو بیچ رہا ہے۔ لیکن اگر مشتبہ ہو جائے، نہیں معلوم کون سا میتہ ہے کون سا مزکہ ہے، نہیں معلوم، مکس ہوا ہے، ایک کسائی نے دونوں، ایک ہمارا بکرا ذبح کیا تھا، ایک خود بخود مر گیا، دونوں کا گوشت کاٹ کے ہمیں بھجوا دیا، اب معلوم نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں آیا اس کی خرید و فروخت کریں گے السلام علیکم، یا اس صورت میں اس کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے؟ یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ اب علم اجمالی سے فائدہ اٹھا، علم اجمالی کہ ایک جامع کا ہمیں علم ہے اور اطراف میں ہمیں شک ہے۔ جیسے یہ دو لیوان ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس میں سے ایک نجس ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کون سا نجس ہے، تو اس کو کہتے ہیں اطراف علم اجمالی، طرف علم اجمالی۔ ہر لیوان، ہر گلاس کیا ہے؟ علم اجمالی کا ایک طرف ہے۔ تو اطراف علم اجمالی میں ہمیں شک ہے، یعنی ہر طرف کو ایک ایک کو دیکھیں گے، اس کو دیکھیں گے تو شک ہے، اس کو دیکھیں گے تو شک ہے، تیسرا ہوگا اس کو دیکھیں گے تو شک ہے۔ لیکن اگر جامع کو دیکھیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں سے ایک کیا ہے؟ نجس ہے۔ ہر ایک کو دیکھیں گے تو شک ہو سکتا ہے پاک، ہو سکتا ہے نجس، لیکن جامع میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک پاک ہے۔ اب علم اجمالی میں مختلف نظریات تھے۔ آئے علم اجمالی میں اس کو تو سب مانتے، مخالفت قطعیہ جائز نہیں ہے، مخالفت قطعیہ جائز نہیں ہے۔ مثلا دو، جی نہیں، دونوں کو پی نہیں سکتے۔ مثلا دو لیوان ہے، ایک میں آپ کو معلوم ہے نجاست شراب ہے، لیکن نہیں معلوم کون سے اس میں، تو مخالفت قطعیہ نہیں کی جا سکتی۔ مخالفت قطعیہ کب آئے گی؟ جب آپ دونوں کو پی لیں۔ جب دونوں کو پی لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک حرام کام کو انجام دیا۔ تو اس میں تو سب مانتے کہ علم اجمالی میں مخالفت قطعیہ جائز نہیں ہے، لیکن آیا موافقت قطعیہ جائز واجب ہے یا واجب میں؟ اس میں اختلاف ہے۔ موافقت قطعیہ یعنی آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے 100% صحیح کام کیا ہے، واقعے سے کوئی بھی مخالفت نہیں کی، 100% صحیح کام کیا۔ وہ کب ہوگا؟ جب دونوں لیوان کو چھوڑ دو، دونوں کو بہا دو، دونوں کو پھینک دو، تو آپ کو یقین ہو جائے گا آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا۔ لیکن اگر اس میں سے ایک کو پی لیں اور ایک کو چھوڑ دیں، ایک کو پی لیں آپ، ایک کو چھوڑ دیں، تو آپ مخالفت قطعیہ نہیں کی آپ نے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ نے پیا ہو وہ پاک ہو۔ مخالفت قطعیہ نہیں کی آپ نے، موافقت قطعیہ بھی نہیں کی، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ نے پیا ہو نجس ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ موافقت احتمالیہ ہے، موافقت احتمالی اور مخالفت احتمالی۔ جب دونوں کو پی لیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے غلط کام کیا، واقعی کی مخالفت کی، یہ جائز نہیں، اس کو کوئی بھی جائز نہیں مانتا۔ لیکن آیا دونوں کو پھینک دیں، موافقت قطعیہ کہہ لیں، بعض کہتے ہیں ہاں موافقت قطعیہ ضرور، یہ دونوں کو پھینک دیں، اور بعض کہتے ہیں نا موافقت احتمالیہ کافی ہے، یعنی ایک کو آپ پی لیں ایک کو آپ پھینک دیں، تو آپ کو یقین نہیں کہ آپ نے واقعی کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح دو گوشت ہے ہمارے پاس، دو شاپر میں دو گوشت ہیں، ایک گوشت جو ہے وہ میتہ کا ہے، مردار کا ہے، جس کی خرید و فروخت جائز نہیں، ایک گوشت جو ہے وہ مزکہ ہے، جو تزکیہ ہوا ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ کون سے شاپر میں میتہ ہے کون سے شاپر میں مزکہ ہے، دونوں شاپر ایک جیسے گوشت کے، اگر معلوم ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا، معلوم نہیں ہے، تو آیا اس صورت میں یہ پاسبل ہے کہ ہم بیچ دیں اس نیت سے کہ جو بھی اس میں سے مزکہ ہوگا اس کے پیسے میں لے رہا ہوں، مثلا اس دونوں گوشت کو میں 500 روپے میں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو بھی اس میں سے مزکہ ہوگا اس کے 500 روپے لے رہا ہوں اور میتہ کے پیسے نہیں لے رہا، یہ کہتے ہیں نا یہ جائز نہیں،
اب اس میں مسئلہ آتا ہے کہ علم اجمالی میں آپ کا مبنا کیا ہے. اگر علم اجمالی میں آپ کا مبنا یہ ہے کہ مخالفت قطعیہ جو سب کا مبنا ہے کہ مخالفت قطعیہ جائز نہیں، تو دونوں کو نہیں فروخت کر سکتے، کیونکہ دونوں کو فروخت کر دیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ مردار کو بیچے. موافقت قطعیہ جو کہتے ہیں ضروری ہے، اس کی بنا پر دونوں کو سائڈ پہ رکھ دو. لیکن جو کہتے ہیں موافقت احتمالیہ کافی ہے، تو اس صورت میں تو ایک کو بیچا جا سکتا ہے نا. جی جو صورت میں ایک کو بیچا جا سکتا ہے جو کہتے ہیں موافقت احتمالیہ کافی ہے، جیسے ایک گلاس پیا جا سکتا تھا. کہتے نا اس جگہ پر یہ فائدہ نہیں دے گا، اس جگہ پر موافقت احتمالیہ والا قانون بھی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ علم اجمالی کی موافقت احتمالیہ اس جگہ فائدہ دیتا ہے جب اس کے ہر طرف میں اصالت الحل کا قانون چل سکے. ہل کا قانون کیا مطلب؟ اگر سب دیکھیں دو لیوان ہیں یا 3 لیوان ہیں، ٹھیک ہے 3 لیوان ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس میں سے ایک نجس ہے، لیکن کون سا نجس ہے یہ نہیں معلوم. تو آپ تینوں کو نہیں پی سکتے. تینوں کو پئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قطعیہ ہو جائے گا. تینوں کو چھوڑ دیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے کچھ نہیں. لیکن اگر اس میں سے 2 کو پئیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ایک کا ملا ہے نا نجس ہے، کوئی بھی 2 کو پی لیں گے تو یہ کیا ہے؟ موافقت احتمالی. جو اصولین یہ کہتے ہیں کہ علم اجمالی میں موافقت احتمالیہ کافی ہے، ضروری نہیں کہ آپ موافقت قطعیہ کریں، موافقت احتمالیہ کافی ہے. ان کے نزدیک آپ 2 گلاس کو پی سکتے ہیں. لیکن یہ قانون کب چلے گا؟ یہ اس وقت چلے گا جب ایک گلاس کو دیکھیں گے، یعنی صرف اس گلاس کو دیکھیں، صرف ایک گلاس کا نام رکھ دیا ABC، ٹھیک ہے، صرف اے والے گلاس کو دیکھیں، صرف اس گلاس کو دیکھیں. تو اس گلاس پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ نجس ہے؟ نہیں ہے. تو اصالت الحل کا قانون چلے گا. اصالت الحل یقین، شک ہو رہا ہے نجس ہے یا نہیں ہے، ہم کہیں گے پاک ہے. بی پہ قانون چلائیں گے. آیا بی کا آپ کو خود عین بی کا آپ کو یقین ہے کہ نجس ہے؟ نہیں، شک ہو رہا ہے کہ نجس ہے یا نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل چیز پاک ہے. کل شیء لک طاہر تعلم انہ قد. یہ اصل کیا ہے؟ اصالت الحل ہے، اصالت الطہارت ہے. اصالت یہ کہ پاک ہے. سی کو دیکھیں گے، خود بے نفسی اس کو دیکھیں گے، آیا وہ پاک ہے نجس سے شک ہو رہا ہے تو کیا قانون چلائیں گے؟ پاک کا، کہ پاک ہے. لیکن اگر آپ تینوں کو پاک مانیں گے تو یہ ٹکراتا ہے کس سے؟ آپ کے ایک علم اجمالی سے ٹکراتا ہے. کیونکہ آپ کو علم اجمالی ہے کہ کیا ہے؟ ایک نجس ہے. تو تینوں کو پاک نہیں مان سکتے، کیونکہ اگر ہر طرف ایک کر کو چلائیں گے تو سب صحیح ہو جائے گا، تو تینوں پی لیں پھر. لیکن وہ یہ تینوں پہ اگر یہ قاعدہ چلائیں گے تو علم اجمالی سے ٹکراتا ہے، کیونکہ علم اجمالی آپ کو کہ ایک یقیناً کیا ہے؟ نجس ہے. تو کوئی بھی ایک چھوڑ دیں گے رینڈملی، کوئی بھی ایک آپ نے چھوڑ دیا، باقی 2 آپ پی سکتے ہیں. لیکن یہ قانون میتہ پہ جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خود ایک اس گوشت کو دیکھیں، گوشت ہے، دونوں گوشت ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ گوشت آیا اس میں سے کون سا میتہ ہے کون سا مزکہ ہے، نہیں معلوم. تو خود کسی بھی ایک تھیلی پہ، ایک شاپر میں جو گوشت ہے، خود اس پہ اگر قانون چلے گا تو اس پہ کون سا قانون چلے گا؟ اصالت و عدم تزکیہ کا قانون ہے. اصالت و تزکیہ نہیں ہمارے پاس. جب بھی ہمیں شک ہو کہ اس گوشت کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا، جب بھی آپ کو شک ہو تو اصالت تو کیا ہے؟ اصالت و عدم تزکیہ ہے. نجس نہیں ہے، اصالت و طہارت ہے، لیکن اصالت العدم تزکیہ. گوشت کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ نجس نہیں ہوگا، لیکن کھا نہیں سکتے آپ. دو چیزیں، ایک اصالت الحل ہے، ایک اصالت الطہارت ہے، ایک اصالت العدم تزکیہ. آپ ہوٹل میں گئے، ایک گوشت آیا، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ گوشت آیا اس کا تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا، ٹھیک ہے. اگر اس کو مسلمان کے بازار سے خریدا ہے تو سوق المسلمین کا قاعدہ جاری ہوگا، کیونکہ مسلمان سے بازار سے خریدا ہے تو مسلمان جو ہے وہ اس کا ہر فعل کو آپ صحیح پہ تطبیق کریں گے، مسلمان کے فعل کو صحیح پہ تطبیق کریں گے. لیکن فرض یہ کہ ابھی آپ کو شک ہو رہا ہے کیا یہ جو گوشت ہے آغا صاحب، یہ میں کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا. تو اصل کیا ہے گوشت میں؟ اصل عدم تزکیہ. اصل یہ کہ اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہو. جیسے پیش امام ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے اس پیش امام کے پیچھے میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا. تو احراز عدالت شرط ہے، یعنی آپ کو عدالت جب تک احراز نہیں کریں گے تب تک اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. جب تک گوشت کو احراز نہیں کریں گے، یہ گوشت شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے. احراز کیسے ہو جائے گا؟ جیسے سوق المسلمین سے احراز ہو جائے گا کہ مسلمان کے بازار سے. لیکن جب تک احراز نہیں ہوگا تب تک یہ گوشت کیا ہے؟ عدم تزکیہ رہے گا، پاک نہیں ہوگا.
تو علم اجمالی میں اگرچہ آپ کا نظریہ موافقت قطعیہ کا ہو، اگرچہ آپ کا نظریہ موافقت احتمالیہ کا ہو، پھر بھی وہ اس گلاس میں فائدہ دے گا پینے میں، لیکن اس گوشت میں آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ گوشت میں جہاں جہاں بھی آپ چلیں گے اصل عدم تزکیہ چلے گا، نتیجتاً آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ پتہ نہیں بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علم اجمالی میں اگر ولو یہ کہ آپ موافقت احتمالیہ کے قائل ہو، ولو یہ کہ آپ کہتے تھے 3 گلاس میں سے اگر ایک نجس ہو تو 2 کو پی سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 گوشت میں سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک میتہ ہے اور ایک مزکہ ہے، تو چلو ایک کو چھوڑ دو ایک کو بیچ دو، یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قانون اس وقت جاری ہوتے جب تک افراد پر اصالت کا قانون چلے، یہاں اصالت عدم تزکیہ کا قانون چلے گا، لیکن اس گلاس میں مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ گلاس میں اصالت الطہارت کا اور اصالت الحل کا قانون چلتا تھا، تو اس کو پی سکتے تھے، پانی کا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہ گوشت کا خصوصاً ایک مسئلہ ہے کہ اصل عدم تزکیہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ واضح نہیں ہو رہی؟ جی یہ مشکل ہو گیا، دوبارہ سمجھا دو۔ واضح؟ دیکھیں عبارت دیکھیں، نعم سے استدراک کر رہے ہیں کہ اگر آپ موافقت احتمالیہ کو کافی مانیں، اگر آپ موافقت احتمالیہ کو کافی مانیں اور آپ کا یہ قانون نہ ہو، آپ کا یہ مبنی نہ ہو کہ موافقت قطعیہ ضروری ہے۔ موافقت قطعیہ کیا ہے؟ دونوں گوشت کو چھوڑ دو۔ موافقت احتمالیہ کیا ہے؟ ایک کو چھوڑ دو ایک کو لے لو۔ واضح ہے آغا صاحب؟ واضح نہیں ہو رہا کیا؟ دیکھیں آپ کے پاس 2 گلاس ہے، آپ کے پاس 10 گلاس ہے، 10 گلاس ہے فرض کریں، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کو یقین ہے کہ 2 نجس ہیں، 2 نجس، یہ یقین ہے 10 میں سے 2 نجس، تو آپ 10 کے 10 اگر پی لیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا نا کہ آپ نے واقعی خلاف ورزی کی ہے، ٹھیک ہے، مخالفت قطعی ہے۔ اگر 10 کے 10 گرا دیں گے، ایک بھی نہیں پئیں گے، 10 کے 10 کو لات مار کے گرا دیں، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے واقعی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر ایک شخص کا قانون یہ ہو کہ علم اجمالی میں موافقت قطعیہ ضروری ہے تو اس کو 10 کے 10 کو گرا دینا ہے، لیکن اگر ایک شخص کا مبنی یہ ہو کہ علم اجمالی میں موافقت قطعیہ ضروری نہیں ہے، اگر موافقت احتمالی ہے تب بھی کافی ہے، تو اگر اس 10 گلاس میں سے آپ کو معلوم ہے 2 نجس ہے، تو اگر 8 کو بھی پی لیں گے آپ، اگر 9 کو پئیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا آپ نے مخالفت قطعیہ کی، کیونکہ 2 نجس ہے۔ لیکن جب تک آپ 8ویں گلاس کو بھی پئیں گے تو آپ قسم ہے حضرت عباس کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نجس پیا، آپ قسم نہیں کھا سکتے، اس کا مطلب مخالفت قطعیہ ہو سکتے نہ کی ہو، احتمال ہے کہ مخالفت کی ہو، یقین نہیں ہے آپ کو۔ تو اگر علم اجمالی میں اگر کسی کا مبنی موافقت احتمالیہ کا ہو تو وہ ایک گوشت کو بیچ سکتا ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب احدهما، نعم لو قلنا اگر ہمارا مبنی یہ ہو علم اجمالی میں بعدم وجوب الاجتناب کہ اجتناب واجب نہیں ہے، کس میں؟ فی شبہۃ المحصورہ، علم اجمالی میں جب شبہ محصورہ ہو۔ شبہ غیر محصورہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ شہر کراچی میں ایک جو ہے نا وہ ایک گوشت حرام بیچا جا رہا ہے، یہ شبہ غیر محصورہ ہے، قابل حد نہیں ہے۔ اب 1000 دکان ہے، اس میں سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ شبہ غیر محصورہ ہے، شبہ محصورہ کی بات کر رہے ہیں، 2 میں 10 میں 50 میں یا مشخص ہو، اتنے افراد مشخص ہو۔ نعم لو قلنا اگر ہمارا نظریہ علم اجمالی میں یہ ہو بعدم وجوب الاجتناب کہ ہر طرف سے اجتناب واجب نہیں ہے، یعنی علم اجمالی کے ہر طرف کو آپ پھینک دیں، ہر طرف کو چھوڑ دیں، نہ یہ واجب نہیں شبہ محصورہ۔ وجواز ارتکاب احدہما، ایک کو آپ انجام دے سکتے ہیں، یعنی 2 گلاس میں سے اگر ایک گلاس نجس ہو تو ایک گلاس کو آپ پی سکتے ہیں، کوئی بھی رینڈملی گلاس پی لیں، دوسرے گلاس کو چھوڑ دیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے واقعی کی مخالفت 100% نہیں کی، پاسبل ہے کہ واقعی کی مخالفت کی ہو، پاسبل ہے کہ نہ کی ہو۔ وہ جواز ارتکاب احدہما، اس صورت میں کیا کہا گیا؟ جاز البیع، خرید و فروخت اس گوشت کی جائز ہے۔ کس گوشت کی؟ جب ایک میتہ ہے اور ایک مزکہ ہے، تو آپ اس میں سے کسی بھی ایک شاپ پر، آپ کو نہیں پتہ 2 شاپ پر ہے، اس میں سے ایک گوشت میتہ ہے مردار کا ہے، ایک مزکہ ہے تزکیہ ہو، آپ کوئی بھی رینڈملی ایک شاپ پر کو بیچ دیں، ایک شاپ پر کو پھینک دیں۔ آپ کہیں کہ علم اجمالی میں موافقت قطعیہ ضروری نہیں ہے، موافقت احتمالیہ کافی ہے، میں ایک چوپر کو بیچ دیتا ہوں، ایک کو پھینک دیتا ہوں۔
جاز البیع، تو اس صورت میں بیع جائز ہو جائے گی بقصد المذکور. قصد مذکور کیا کہ انشاءاللہ میں جس شاپر کو بیچ رہا ہوں وہ وہی ہے جو مزکا ہے. لیکن کے ذریعے سے شیخ اشکال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر بالفرض علم اجمالی میں کسی کا یہ نظریہ ہو کہ موافقت احتمالیہ کافی ہے، پھر بھی اس جگہ فائدہ نہیں دے گا. ہاں گلاس پینے میں وہ فائدہ دے گا لیکن اس جگہ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہاں پہ اصل اولی اصل عدم تزکیہ رکاوٹ بنتی ہے. لیکن لا ينبغي القول به فی المقام، لا ينبغي القول، قول به ہی کی ضمیر جاتی ہے جواز ارتکاب احدہما. یہ جو جواز ارتکاب احدہما کا قول تھا، لا ينبغي، یہ سزاوار نہیں ہے، فائدہ نہیں پہنچائے گا. کس میں؟ فی المقام. الف لام میں ذکری اور ذہنی ہے. کس مقام میں؟ جس مقام میں ہم کس مقام میں کہ دو گوشت ہیں، دو شوپر میں، 1 کلو کی 2 شوپر ہے، ایک میتہ ہے اور ایک مزکا ہے. آپ کو چلو میں ایک بیچ دیتا ہوں، ایک کو پھینک دیتا ہوں. نا، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لأن الاصل فی کل واحد من المشتبہین ان کی خبر عدم تزکیہ، کیونکہ اصل موضوعی ہر ایک تھیلی پہ جب آپ اصل چلائیں گے تو اس میں کیا چلے گی؟ عدم تزکیہ. لیکن جب ہر گلاس میں آپ اصل چلائیں گے کہ اس گلاس میں شک تھا تو اصل طہارت ہے، اصل حل ہے، اصل طہارت ہے، اصل طہارت ہے، اصل طہارت ہے، پی لیں، مسئلہ نہیں ہے. ایک کو چھوڑ دیں، اگر 10 میں سے ایک نجیس ہے، ایک کو چھوڑ دیں، باقی 9 کو پی لیں. شک ہو رہا ہے کہ آیا نجیس ہے، نہیں، پا کے پی لیا. شک ہو رہا ہے پا کے نجیس سے، پی لیا. لیکن گوشت میں شک ہو رہا ہے تو اصل کیا ہے؟ عدم تزکیہ ہے، کہ اس کا تزکیہ نہیں ہوا، اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اگر کسی کا بالفرض نظریہ ہو بھی علم اجمالی میں کہ موافقت قطعیہ ضروری نہیں بلکہ موافقت احتمالیہ کافی ہے، پھر بھی اس مقام پہ وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ایک شاپر بھی گوشت کی بیچ نہیں سکتا. لأن الاصل فی کل واحد ان سے مراد ہر ایک شاپر، فی کل واحد من المشتبہین، مشتبہین میں سے ہر ایک میں جب آپ اصل چلائیں گے تو وہ اصل کیا چلے گی؟ عدم تزکیہ. کہتے ہیں آغا صاحب ٹھیک، اگر دونوں میں ہم عدم تزکیہ چلائیں گے، دونوں میں عدم تزکیہ چلائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دونوں مردار ہو جائے گی. جبکہ ہمیں یقین ہے کہ ایک پاک ہے. کہہ رہے یہ یقین یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ یقین آپ کو یہاں پہ فائدہ. کیونکہ آپ نے کہا ایک پہ جب تک صحیح نہ چلے اصل تب تک آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. غایت الامر زیادہ سے زیادہ یہ بات تھی، العلم الاجمالی بتزکیت احدہم. ہاں آپ کو یہ یقین تھا کہ ان میں سے ایک پاک ہے، ایک تزکیہ ہوا ہے، وَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ فِي الْعَمَلِ بِالْأَصْلَيْنِ. لیکن یہ غیر قادر یعنی یہ ضرر نہیں پہنچائے گا کہ آپ ہر 2 پہ اصل چلائیں. ہر 2 پہ اصل چلانے سے یہ علم اجمالی آپ کو روکے گا نہیں. کیونکہ وہ جو افراد کہتے ہیں علم اجمالی میں موافقت احتمالیہ جائز ہے، ان کی شرط یہ کہ ایک طرف کو جب سنگل صرف اسی ایک کو دیکھیں تو صحیح ہو سکے، لیکن یہاں پہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا. ایک کو بھی دیکھیں تو اصل عدم تزکیہ چلے گا، نہایتاً وہ اس کو بیچ نہیں سکتا. ہاں اگر گلاس ہوتا تو پی سکتا تھا. واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح نہیں ہو رہی؟ وَإِنَّمَا پھر کہنا آگا صاحب اس کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی مخالفت قطعیہ اور مخالفت احتمالیہ کا بالآخر کیا فائدہ ہے؟ کہہ رہے ایک جگہ فائدہ ہے. وَإِنَّمَا يَصِحُ الْقَوْلُ بِجَوَازِ ارْتِكَابِ أَحَدِهِمَا فِي الْمُشْتَبِهَيْنِ کب؟ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا الْحِلُّ لکھا ہوا ہے کتاب میں، الحلہ کرتے ہیں اس کو. وَإِنَّمَا يَصِحُ الْقَوْلُ، یہ قول صرف اور صرف صحیح ہے. کون سا قول؟ بجواز متعلق کے قول ہے. کون سا قول؟ قول بجواز ارتکاب احدہما فی المشتبہین، کہ مشتبہین میں سے ایک کا ارتکاب کیا ہے؟ جائز ہے، ایک گلاس پی سکتے ہیں. یہ قول کہاں پہ فائدہ دیتا ہے؟ انما کا حصر اذا ہے. انما کا حصر کس میں؟ اذا میں. اذا کان الاصل فی کل منہما، جب اصل ان میں سے ہر ایک گلاس پہ اصل کون سی چلے گی؟ الحلہ، اصل حلیت چلے گی. تو پھر آپ کو فائدہ دے گا. آپ کو اس گلاس میں شک ہو رہا ہے کہ آگا سب یہ نجس ہے یا نہیں، اصل حلیت چلے گی، پی لیں گے. اس گلاس میں شک ہو رہا ہے اصل حلیت، کب تک اصل حلیت چلے گی؟ تب تک علم اجمالی رکاوٹ نہ بنے. مثلا 10 میں سے آپ کو 3 گلاس کی نجاست کا یقین ہے تو اصل حلیت کب تک چلے گی؟ 7 تک چلے گی صرف، باقی 3 میں نہیں چلے گی، کیونکہ باقی 3 میں بھی چلائیں گے تو علم اجمالی کہاں گیا پھر؟ واضح ہو گئی بات.
الحلہ کیا ہو جائے گا ترکیب میں؟ کانا کی خبر ہو جائے گا. اذا کان الاصل، اصل کیا ہو ان میں؟ الحلہ. وعلم اجمالا بوجود الحرام ہے. اور ایک طرف علم بھی، ہاں اگر صاحب ایسا نہیں آپ اصل ہل سب میں چلاتے رہیں، سب میں چلاتے ہیں، نہ وہ علم اجمالی اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، اس کی مخالفت نہ ہو، یعنی مخالفت قطعیہ نہ ہونے پائے. اگر ایک شخص کو معلوم ہے کہ 10 میں سے 9 گلاس نجس ہے تو کتنے پی سکتا ہے؟ ایک پی سکتا ہے، صرف ایک پی سکتا ہے، باقی 9 پہ نہیں چلا سکتا. اصل علیت کیوں؟ علم اجمالی رکاوٹ بنے گا. بس اصل علیت اس وقت تک چلا سکتا ہے جب تک علم اجمالی رکاوٹ نہ بنے. وہ علم اساسد یہی بتا رہے ہیں، ہاں اگر صاحب ایسا نہیں اپنے سب پہ چلا دے، پانچوں کے پانچوں گلاس بھی لینا، نہ وہ علم اجمالا بوجود الحرام ہے. ہاں علم اجمالی کے حرام، علم اجمالی خراب نہ ہونے پائے آپ کا. فقط یقال ہونا، تو اس موقع پر، کس موقع پر؟ کہ جب آپ ہر گلاس میں اصل حلیت چلا سکتے ہیں. فقط یقال ہونا بجواز ارتکاب احدہما، تو وہاں پہ کہا سکتے ہیں کہ آپ ایک گلاس کو پی لیں ارتکاب احدہما. کیوں؟ اتکالاً مفعول لا رہتا ہے کہ آپ بھروسہ کر سکے کس پر؟ اللہ اسادت الحل پر، ایک کو پی لیں اور دوسرے کو نہ پیے. کیوں؟ کیونکہ علم اجمالی ہے. واضح ہو رہی بات؟ وعدم جواز، بے جواز وعدم جواز، ویقال ہونا بجواز ارتکاب ہے وعدم جواز ارتکاب الآخر ہے. لیکن دوسرے کو نہ پی لینا، دوسرے گلاس میں نہ پی لینا، دوسرے کو جائز نہیں پینا. کیوں؟ بعد ذالک، بعد ذالک یعنی جب آپ نے پہلے کو پی لیا، پہلے کا ارتکاب کر لیا تو دوسرے کا اب ارتکاب نہیں کہنا. مفعول لا حذراً عن ارتکاب الحرام الواقعی ہے، تاکہ آپ حرام واقعی سے بچے رہیں. کیونکہ اگر آپ نے دوسرا بھی پی لیا تو آپ کو یقین کنفرم ہو جائے گا کہ آپ نے ایک حرام کو انجام دے دیا، قطعیہ، مخالفت قطعیہ ہو جائے گی. بات واضح؟ وَإِنْ كَانَ انہیں وصلیہ کا صاحب، اگرچہ شیخ انصاری اس نظریے کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ دلیل یہ ہے کہ 2 گلاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک پی سکتے ہیں. کون سا پئیں؟ کون سا ایک پی سکتے ہیں؟ ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے. کون سا ایک پئیں؟ یہ والا پیے ہیں پہلے، ترجیح بلا مرجح لازم. اس وجہ سے ہاں کوئی دلیل نہیں کون سا بھی، اس وجہ سے وہ اس نظریے کو نہیں مانتے. لیکن بالفرض اگر کوئی مانتا بھی ہو تب بھی ہمارے مقام پہ اس کو کوئی فائدہ نہیں، گوشت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ نجاست والے میں اس کو فائدہ پہنچے گا، یہاں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ، هَذَا الْكَلَامُ الف لام ہے، الف لام ذکری، یہ جو کلام گزرا ہے کون سا کلام؟ کہ ایک کو جواز ارتکاب جائز ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیں، حذراً عن ارتکاب حرام الواقع. یہ جو کلام ہے مخدوشاً فی هذا المقام ایضاً، یہ کلام اس مقام میں بھی مخدوش ہے. یعنی ویسے بھی ہم نہیں مانتے، ایضاً کی قید داری کہ آگاہ شیخ انصاری اس نظریے، ویسے بھی ہم اس نظریے کو نہیں مانتے، لیکن اس مقام پہ تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. کیونکہ اس مقام پہ اصل حل نہیں چلے گا، بلکہ کیا چلے گا؟ اصل عدم تزکیہ چلے گا. واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو رہی؟ ایسا واضح ہو رہی بات؟ یاد سمجھاؤں تو بات جی. لیکن القول بھی ممکن ہونا، لیکن کہہ رہے ہیں قول ازہر سے امکان ممکن ہے، یعنی مرحلہ امکان میں کوئی یوں ایک بات کہہ سکتا ہے، بخلاف ما نحن فی، لیکن جس میں ہم ہیں، یعنی گوشت کی صلاح علیکم، گوشت کے مرحلے پر جو ہے اس میں تو مرحلہ امکان میں بھی ممکن نہیں ہے. لیکن گلاس والے میں حد اقل مرحلہ امکان میں ممکن ہے کہ اگر کسی کا علم اجمالی میں نظریہ ہو کہ موافقت احتمالیہ کافی ہے تو مرحلہ امکان میں اس کے لیے ممکن ہے. لیکن بخلاف ما نحن فی، لیکن جس مرحلے میں ہم ہیں یعنی گوشت میں، اس میں تو مرحلہ امکان میں بھی ممکن نہیں، کیونکہ ہر جگہ اصل عدم تزکیہ چلے گا. کیوں نہیں ممکن ہے؟ لما ذکرنا، بے خاطر وہ علت جو ہم نے ذکر کر دی. وہ کیا تھی علت؟ کہ ہر جگہ کون سی اصل چلے گی؟ عدم تزکیہ. ففہم میں یہ ہے کہ آگے شیخ ففہم کے اندر اشارہ ہے کہ آپ مرحلہ امکان کی بات کیوں کریں، مرحلہ اثبات اور وقوع کی بات کریں. مرحلہ امکان سے ہٹ کر مرحلہ وقوع کی بات کریں. بہرحال یہاں پر آ کر یہ بحث ختم ہوئی، یہاں سے دوسری بحث شروع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 روایت تھی، ٹھیک ہے. ایک روایت میں امام نے کہا کہ میتہ جو ہے وہ آپ انہیں فروخت کر سکتے ہیں جو میتے کو حلال مانتا ہو. وہ کافر المستحل للمیتہ، جو میتے کو حلال مانتا ہے، یہودی فرض کریں، وہ میتے کو حلال، ان کی فقہ میں میتہ حلال ہے، ان کی فقہ میں مردار کھایا جا سکتا ہے، تو امام نے فرمایا آپ ان کو فروخت کر سکتے ہیں. ایک وہ روایت ہے. ایک مولا کائنات سے روایت ہے کہ مولا نے فرمایا کہ ان دونوں کو پھینک دو، ٹھیک ہے.
ان دونوں کو پھینک دو. یہ جو روایت ہے جو گزری یہاں پر, کھانے والوں کو بھی نہ دے, امام نے فرمایا انو یورما بہما, ان دونوں کو پھینک دیا جائے گا. کھانے والوں کو بھی نہ دیں, نہیں, کسی اس کو بھی نہیں دے سکتے آپ. انو یورما بہما, ان دونوں پر پھینک دیں, ان دونوں کو پرتاب کر دیں, پھینک دیں, دونوں کو روایت کو پھینک دیں. جب اب بحث آ رہی ہے کہ ان دو روایت کو کیسے جمع کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس الجمع مہما امکان اولا من التر, کہ دو روایت جب تک کیونکہ دونوں امام کی طرف سے آئے. دیکھیں تعارض ہمیشہ دو حجت میں ہوتا ہے, حجت و لا حجت میں تو تعارض نہیں ہوتا. دو پہلوان ہمیشہ لڑتے ہیں, رنگ میں آپ ریسلنگ میں دیکھتے ہیں دو پہلوان ہمیشہ لڑائی کرتے ہیں, دونوں پہلوان ہیں. ایسا نہیں ہوتا ایک پہلوان ہو اور ایک پہلوان نہ ہو, وہ تو فوراً پٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو جب بھی تعارض ہوتا ہے تو دو روایت میں تعارض ہوتا ہے, یعنی دو روایت. تعارض کا کیا مطلب, یعنی اٹ سیلف اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ صحیح ہے, وہ حجت ہے. اس کو بھی اٹ سیلف دیکھیں تو حجت ہے, لیکن یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں. تو جب بے نفسی حجت ہے, یعنی دونوں روایت ہمیں جو ہمارے پاس میتھڈ ہے, یعنی جو روش ہے, اس سے حساب سے دونوں روایت صحیح آئی ہے, یعنی دونوں امام کی طرف سے آئی ہے, جو صحیح ہو سند دونوں. لیکن ایک ٹکر, مثلا ایک کہہ رہی ہے زمان غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے, ایک کہہ رہی ہے زمان غیبت میں نماز جمعہ حرام ہے. آئی ہے دونوں امام کی طرف سے, لیکن ایک دوسرے سے کیا کر رہی ہے, تعارض کر رہی ہے, ایک دوسرے کے آمنے سامنے عرض میں آ رہی ہے, ایک دوسرے کے عرض میں آ رہی ہے, آمنے سامنے آ رہی ہے. تو اصل کیا ہے, اصل یہ کہ چونکہ دونوں روایت امام کی طرف سے آ رہی ہے تو الجمع مہما امکان اولا من التر, تو جب تک یہ دونوں روایت قابل جمع ہیں تو دونوں کو نہ پھینکے. یا اولا تعینی ہے, نہ اولا وصفی ہے. اولا سے مراد نہیں بہتر, نہ بہتر نہیں, بایت. یہ جو اولا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اولا تعینی ہے, نہ اولا وصفی ہے. الجمع مہما امکان, جب تک دو روایت قابل جمع ہیں, اولا من التر, تو یہی کرنا ہے آپ کو, جمع کرنا ہے. پھینک نہیں سکتے, طاہر نہیں کر سکتے, دور نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دونوں اپنے راستے سے صحیح آئی ہے. تو اب اس دو روایت کا کیا کریں بلا کر. ایک روایت میں امام کہہ رہے ہیں کہ فروخت نہیں کر سکتے, ایک میں کہہ رہے ہیں فروخت کر سکتے. تو یہاں پر علامہ نے جمع کیا, علامہ ہلی نے کیسے جمع کیا, کہا وہ جو روایت جس میں امام کہہ رہے ہیں کہ میتہ فروخت کر سکتے ہیں, اس کافر کو جو مستحل للمیتہ, میتہ کو حلال مانتا ہے. تو ہمارے پاس ایک قانون ہے, قانون استنقاص یا قانون انقاص. یہ قانون ابھی بھی چلتا ہے. مثلا آغا سستانی کافر ممالک میں جو بینک ہے اس میں قانون چلاتے ہیں کہ کافر کا جو مال ہے وہ محترم نہیں ہے, مال سارا خدا کا ہے, کافر کا مال محترم نہیں ہے. جی وہ بھی, لیکن سود جہاں لے سکتے ہیں وہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے, جہاں سود دینا پڑے گا وہاں ہی قانون چلاتے. بہرحال استنقاص کیا ہے کہ کافر کا مال جیسے آپ کے ہاتھوں میں آ جائے صحیح ہے, اس کا مال محترم نہیں ہے, آپ اس کی جیب سے مال نکال سکتے. تو امام جو فرما رہے میتہ بیچ سکتے ہیں کافر کو, تو یہ باب استنقاص و انقاذ میں جائے گا. یعنی کسی طرح کافر کے جیب سے چلو اسی بیچ کے پیسے نکال لو, پیسے نکالو, پیسے آپ کے ہاتھ میں آ رہے. اس کے بعد شیخ انصاری میدان میں کہتے ہیں نا اس طریقے سے جمع نہیں ہو سکتا, کیونکہ جمع عرفی ہو, نہ کہ جمع تبرعی ہو. ہر طرح سے تو جمع نہیں ہو سکتا. مثلا ایک روایت ہے کہ نماز جمعہ زمان غیبت میں واجب ہے, ایک روایت ہے نماز جمعہ زمان غیبت میں حرام ہے. میں کہتا ہوں جمع کر, کیسے جمع کریں, ایک ہفتہ پڑھیں گے ایک ہفتہ نہیں پڑھیں گے, نہ یہ تو جمع نہ ہوا, یہ تو جمع تبرع ہے. جمع تبرع یعنی جمع جیبی, آپ نے اپنی جیب سے جمع کیا ہے. نہ جمع وہ ہو جو عرفی ہو, یعنی عرف ہے, جو مقامات عرفیہ ہے, جو عرف جس طرح اس حساب سے چیزوں کو آپس میں جمع کرتا ہو, اس کو کہتے ہیں جمع عرفی. شیخ کہہ رہے نا اس طریقے سے جمع نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا کہ ہر کافر کا مال میں استنقاص کا قانون نہیں چلتا, صرف کافر حربی میں چلتا ہے. جبکہ امام نے مطلق کافر کی بات کی, کافر حربی کی بات نہیں کی, ذمہ میں نہیں چلتا. تو آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں عبارت, وہ عن العلامت, یہاں سے کیا ہو رہا ہے, یہاں سے وہ روایت حلبی جو تھی, روایت حلبی جو صحیح روایت بھی تھی اور حسن بھی تھی, ٹھیک ہے. حسن کیوں تھی؟ کیونکہ اس میں ابراہیم ابن ہاشم قمی آ گئے تھے. بعض افراد کے نزدیک ابراہیم ابن ہاشم قمی سکہ, ان کا سکہ ہونا ثابت نہیں ہے, اس وجہ سے وہ روایت حسن تھی. اور صحیح اس وجہ سے تھی کہ اس میں ابراہیم ابن ہاشم قمی نہیں تھے. تو دو طریق سے ہمارے پاس روایت نقل ہوئی تھی حلبی کی, ایک صحیح طریقے سے اور ایک حسن طریقے سے. بہرحال روایت کو جمع کیا جا رہا ہے, ایک وہ حلبی والی روایت اور ایک وہ مولا کائنات والی روایت. کہہ رہے ہیں وہ عن العلامت, علامہ نے کیسے جمع کیا روایت کو,
حمل الخبرین، دونوں خبر کو حمل کیا کس چیز پر؟ جواز پر. علی جواز استنقاذ مال المستحل للمیتۃ بذلک برضا، اس طریقے سے جائز قرار دیا ہے کہ جائز استنقاذ یعنی نکالنا مال الکافر المستحل، یوں ہے یعنی اس کافر کے سے جو المستحل للمیتہ، جو میتہ کو حلال سمجھتا ہے، اس کے جیب سے مال نکالنا صحیح ہے بذالک، اس طریقے سے. کس طریقے سے؟ کہ اس کو میتہ بیچ دے، میتہ بیچ کے اس کے جیب سے پیسے نکال لے. اس طریقے سے علامہ نے ان دو روایت کو جمع کر دیا. وہ فی سے آگے شیخ انصاری اشکال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان المستحل، کہ وہ کافر جو حلال سمجھتا ہے میتہ کو، قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاذ منہ الا بالاسباب الشرعیۃ کذمی ہے. وہ کافر بعض اوقات وہ کافر بھی ہو سکتا. امام نے تو مطلق کافر کا کہا تھا کہ کافر جو مستحل للمیتہ ہے اس کو بیچ سکتے ہو. آپ نے جس کافر کی بات کی وہ کافر خاص ہے، وہ کافر حربی ہے. بس یہ جو آپ جمع کر رہے ہیں تو جمع نہیں ہوا، یعنی امام کے کلام کو خراب کیا ہے، اطلاق کو آپ نے قید کر دیا. وَأَنَّ الْمُسْتَحِلَّ، وہ کافر جو حلال سمجھتا ہے میتہ کو، قد یکون، کبھی کبھار وہ کافر ہوتا ہے، ممن، ان کافروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، من بازی ہے، ان کافروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، لا یجوز الاستنقاذ منہ، جس سے استنقاذ، جس کے جیب سے پیسے نکالنا صحیح نہیں ہے، جس کا مال احترام رکھتا ہے، الا بالاسباب الشرعیہ، مگر کوئی سبب شرعی ہو، جیسے آپ نے کوئی خرید و فروخت کی ہو، اس سے کوئی بیع کیا ہو، معاملہ کیا، تو ایک الگ بات ہے. لیکن بغیر اسباب شرعیہ کہ آپ اس کے جیب سے پیسے نہیں نکال کا ذمہ، جیسے وہ کافر جس کی ذمہ لیا ہے مسلمان حکومت نے، اس کے آپ جیب سے نہیں نکال سکتے. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُمَا، ایک اور حمل یہ ہے کہ آغا صاحب ہے، ٹائم ہے، ایک آخری پڑھ لیں، مسئلہ تو نہیں. ایک یہ ہے کہ جب مسلمان گوشت بیچتا ہے، جب ایک میتہ کو بیچتا ہے، میتہ وہ مردار، تو بعض اوقات یہ کیا بیچتا ہے؟ گوشت بیچتا ہے. اس صورت میں تو جائز نہیں ہے خرید. بعض اوقات چونکہ پورا جانور بیچ رہا ہے نا، یہ اس کی نگاہ میں گوشت بھی ہے اور اجزائے جاندار جو اجزاء وہ بھی ہے، اس صورت میں بھی صحیح نہیں ہے. بعض اوقات اس کی نگاہ میں گوشت ہے، اجزائے جاندار ہے اور اجزائے بے جان ہے، جیسے ناخن بال ہے، اس صورت میں بھی صحیح نہیں. اور بعض اوقات یہ جو مسلمان یہ بکرا مر گیا نا، اس کا مثلا اوپر سے پتھر گرا، بکرا مر گیا، اس نے پورے بکرے کو اٹھا کے دے دیا کسی کو، یار لے جاؤ اس کو، بیچ دیتا ہوں میں 1000 روپے میں پورا بکرا بیچ دیتا ہوں. بعض اوقات اس کی نگاہ میں کہ چلو میں گوشت بھی بیچ رہا ہوں، کھال بھی بیچ رہا ہوں، اس صورت میں تو جائز نہیں. بعض اوقات اس کی نگاہ میں کہ گوشت بھی ہے، کھال بھی ہے، اجزائے جاندار بھی، اجزائے غیر جاندار بھی، اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ کہتے ہیں صرف اجزائے غیر جاندار، کہ یہ جو میں بکرا بیچ رہا ہوں، اس سے مراد ہے کہ اس کا جو سینگ ہے وہ بیچ رہا ہوں، اس کی جو بال ہے وہ بیچ رہا ہوں، ناخن بیچ رہا ہوں، اس صورت میں جائز ہو جائے گی بے. کیونکہ مردار میں جو مسئلہ ہے وہ اس کے گوشت میں مسئلہ ہے اور اجزائے جاندار میں مسئلہ ہے. وہ اجزاء جو جان نہیں رکھتے اس کو دو کے پاک کر لیں، وہ پاک ہو جائیں گے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے. واضح. تو اب اس طریقے سے جمع کیا گیا کہ امام نے جو کہا کہ جائز ہے اس کافر کو بیچنا جو اس کو حلال سمجھتا ہے، اس کو اس نیت سے بیچا جا رہا ہے کہ یہ جو بیچنے والا ہے یہ اس کی غیر اجزائے غیر جاندار کو بیچ رہا ہے. شیخ انصاری کہتے ہیں اگر اس طریقے سے تو مسلمان کو ہی بیچ سکتا ہے، اگر اس طریقے سے ہے تو مسلمان کو ہی بیچ سکتا ہے، کافر کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو امام نے کیوں کافر کی قید لگائی؟ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہے تو مسلمان بھی خرید سکتا ہے، کیونکہ مسلمان بھی بال تو خرید سکتا ہے، یہ سینگ جو جانور مر گیا اس کے سینگ تو خرید سکتا ہے، جو جس میں حلال جان نہیں ہے، جس اجزاء میں اس کو خرید سکتا ہے. تو امام نے کافر کی بات کیوں کی؟ تو کہتے ہیں کافر کی بات اس لیے کہ کافر کی رغبت گوشت میں ہے، وہ گوشت کو بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ آ کے خریدتا ہے. وہ کافر المستحل للمیتہ، جو میتہ جس کی فقہ میں جائز ہے، وہ آ کے جانور کو فوراً خریدے گا. کیونکہ اس کی نگاہ کس پہ؟ گوشت پر ہے، گوشت پہ اس کی نگاہ. جبکہ جو مسلمان آئے گا وہ کہے گا یہ بال و سینگ مجھے خریدنا ہوگا، ایسے ہی خرید لوں گا، پورا بکرا لے کے کیا کروں گا، اتنا وزن کون اٹھائے گا، تو وہ اس کو نہیں خریدتا. لیکن کافر آ کے فوراً خرید لیتا ہے. جبکہ مسلمان جو بیچتا ہے وہ کیا بیچتا ہے؟ در حقیقت وہ بال بیچتا ہے، وہ بکرے کے سینگ بیچتا ہے، لیکن کہتے ہیں لے جاؤ پورا بکرا،
خود اس کے سینگ الگ کر لینا, بال الگ کرنا, پورا بکرا لے جاؤ. تو مسلمان آ کے نہیں خریدتا, کہتے میں پورا بکرا کیا کروں گا, سینگ کا صرف سینگ لوں گا, اتنے سے 1 کلو کا سینگ, یہ 20 کلو کا بکرا کہاں لے جاؤں گا میں. لیکن کافر کی رغبت زیادہ ہوتی ہے تو وہ آ کے یہ لے جاتا ہے, اس سے سستے میں لے جاتا. تو امام چونکہ کافر زیادہ تر یہ معاملات کافر کے ساتھ ہوتے, اس لیے امام نے کافر کا نام لیا, مسلمان کا نام نہیں لیا, ورنہ مسئلہ نہیں تھا. اس پہ اشکال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر اصل قیودات میں احترازی ہے نہ کہ تاکیدی. اصل ہے کہ امام نے جو کافر کہا ہے تو کافر کو بے عنوان مثال نہیں کہا کہ چونکہ یہ اغلب اوقات ان سے معاملات ہوتے ہیں اس وجہ سے, نہ, اصل یہ کہ کافر سے مراد یعنی کافر میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے جو مسلمان میں نہیں ہے, نہ یہ کہ کافر اور مسلمان دونوں برابر ہیں. صرف کافر کو بے عنوان مثال امام نے ذکر کیا کیونکہ اغلب اوقات یہ لوگ آ کے لے جاتے ہیں. یہ اشکال کیا, واضح نہیں, جواب اشکال واضح ہو رہا ہے. اشکال وَيُمْكِنُ حَمْلُهُمَا, اور ممکن ہے کہ ان دو روایت کو ہم کیا جائے. ایک روایت کون سی, حلبی ہے, صحیح حلبی ہے, اور دوسری امیر المومنین والی. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُمَا عَلَى صُورَةِ قَصْدِ الْبَائِعِ الْمُسْلِمِ أَجْزَاءَهَا الَّتِي لَا تَحِلُّهَا الْحَيَاةُ, اور ممکن ان دو روایت کو ہم کیا جائے اس صورت پر, اس صورت میں کہ جب بائے بیچنے والا جو مسلمان ہے, قصد البائع مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے, فاعل کی طرف ہے, اجزاء مفعول ہے اس کا. جب بائع مسلمان قصد کرتا ہے, کس چیز کا قصد کرتا ہے, اجزاء, اس میتے کے اجزاء کو بیچنے کا قصد کرتا ہے. کون سے اجزاء کو, التی لا تحلها لا تحلها, دونوں عبارت صحیح ہے, دونوں لغت ہے اس کی. التی لا تحلها الحیات, ان اجزاء کو جس میں حیات نہیں ہے. مثلا پورا بکرا, اس کا بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے یہاں کراچی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بقرہ عید پر ہوتا ہے, بعض اوقات بقرہ عید پر لوگ بکرے لاتے ہیں, گائیں لاتے ہیں, بچے جو ہے نا گھمانے لے جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بکرا مر جاتا ہے, اب وہ مردار ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب مالک نے بیچارے نے 50,000 خریدا ہوتا ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, کہتے ہیں یار لے جاؤ اس کو, کوئی بھی 5,000 میں لے جاؤ, 2,000 میں لے جاؤ. تو یہ جو 2,000 اگر گوشت کے پیسے مانگ رہا ہے یہ نہیں مانگ سکتا, لیکن 2,000 اگر وہ اس نے فک پڑی بھی ہوگی تو کہتے ہیں نہیں گوشت تو میتا ہے, نہیں بیچ سکتا, میں اس کی کیا بیچ رہا ہوں, سینگ بیچ رہا ہوں, اس کے بال بیچ رہا ہوں, اس کے ناخن, یہ چیزیں 2,000 میں بیچ رہا ہوں. تو اب یہ بیچ سکتا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے حمل کیے کہ جب مسلمان بائے کا ارادہ کیا ہو کہ ان اجزاء کو بیچے جس میں حیات نہیں ہے. من بیان کر من الصوف ہے, جیسا کہ پشم ہے, شعر ہے, بال ہے, عظم ہے, ہڈی ہے, وہ نحویہ ناخن ہے, اس طرح کی چیزیں. واو یہ کہ آغا صاحب پھر امام نے کافر کا کیوں نام لیا, امام تو کہہ دیتے اس طریقے سے تو کسی کو بھی بیچا جا سکتا ہے. وَتَخْصِيصُ مبتدا ہے, وَتَخْصِيصُ الْمُشْتَرِي بِالْمُسْتَحِلِّ, اور امام نے مشتری کافر جو حلال جانتا ہے میتہ کو, اس سے مختص کیا اپنی حدیث کو. کیوں, خبر آ رہی ہے, لِأَنَّ الدَّاعِي لَهُ عَلَى الْإِشْتِرَاءِ اللَّهِمُ پڑھیے گا, اللہم نہیں پڑھے گا. لِأَنَّ الدَّاعِيَ لَهُ عَلَى الْإِشْتِرَاءِ اللَّهْمُ أَيْضًا, کیونکہ داعی انگیزہ لہو اس کافر کے لیے, علی الاشتراء اس پورے بکرے کو خریدنے کا انگیزہ کیا ہے, اللحم ایضاً, کافر ملے گا مجھے تو مفت میں گوشت مل رہا ہے, تو وہ فوراً آ کے اس بکرے کو خریدے گا. اس کا انگیزہ کس کا ہے, گوشت کا ہے. جبکہ مسلمان نے کس نیت سے بیچا ہے, کھال وغیرہ کی, یہ کھال نہیں, بال اور یہ چیزیں جس میں حیات نہیں, اس نیت سے بیچا ہے. کافر کس نیت سے آئے گا خریدنے, گوشت کی نیت سے. آیا یہ خریداری مشکل ہے, نہ مشکل نہیں. آپ انگور بیچیں سامنے والے کو کہ یہ انگور سے کیا کرے گا, کھائے گا, سامنے والا شراب بنا لے, اس میں آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اپنے انگیزے کا مسئلہ ہے, سامنے والے انگیزے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک بندوق بیچ رہے ہیں کہ یہ کس کو مارے گا, چور کو, وہ کس کو مار دیتا ہے, پولیس کو, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. مسلمان کس انگیزے سے بیچ رہا ہے, میں کیا بیچ رہا ہوں, اس کے اجزائے لا تحل الحیات کو بیچ رہا ہوں. سامنے والا کیوں آ کے خریدتا ہے, کون آ کے خریدے گا, کافر, کیونکہ اس کی نگاہ کس پر ہے, گوشت پہ. اگلا اوقات کافر آ کر یہ خریدتے, اس لیے امام نے کافر کا نام لیا. روایت وتخصیص المشتری بالمستحل, امام نے تخصیص المشتری, تخصیص مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے, فاعل کون ہے, خود امام.
امام نے مختص کیا ہے، روایت نے مختص کیا مشتری کو، کون سے مشتری کو؟ بالمستحل، یعنی المستحل للمیتہ، جس کے لیے میتہ حلال ہے، اس سے مختص کیا. کیوں؟ لأن الداعی لو، کیونکہ جو انگیزہ ہے خریدنے کا، لہو اس کافر کے لیے، علی الاشتراء، اس خریدنے کا انگیزہ کیا ہے؟ اللحم ایضا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سنگ وغیرہ ملے گی لیکن میری نظر کس طرف ہے؟ گوشت کی طرف. وہ دفعہ دخل ہے، کہتے ہیں آقا صاحب اگر ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ کافر تو اس نیت سے خرید رہا ہے تو وہ نہیں بیچ سکتا. کہا نہیں، آپ کا اپنی نیت کا مسئلہ، سامنے والے کی نیت کا مسئلہ نہیں ہے. ولا یوجب ذالک، ذالکہ کا اشارہ جا رہا ہے کہ کافر جو گوشت کی نیت سے خرید رہا ہے، ولا یوجب ذالک، یہ جو نیت ہے کافر کی یہ سبب نہیں بنتی کس چیز کا؟ فساد البیع، کہ خرید و فروخت کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. کب تک؟ ما لم یقع العقد علیہ، جب مسلمان بھی اس نیت سے جب تک نہیں بیچے گا کہ ہاں میں تمہیں گوشت کی نیت سے بیچتا ہوں، جب تک بے فاسد نہیں ہوگی. ہاں اگر مسلمان نے بھی اس لیے بیچا کہ میں تمہیں گوشت کی نیت سے بیچتا ہوں تاکہ تم اس کو کھاؤ، اس وقت بے فاسد ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ. اللهم صل على محمد وعلى